الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون۔ اور کتنی ہی بستیاں جن کو ہم نے پیس کے رکھ دیا، کانت ظالمہ، کیونکہ وہ بستیاں ظالم تھیں۔ تو ظلم کی نسبت بستیوں کی طرف کی گئی ہے، اصلاً مراد یہ ہے کہ وہاں کے رہنے والے جو لوگ ہیں، افراد ہیں، وہ جب ظالم بنے اور حد سے بڑھے تو کئی ایسی مثالیں ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس زمین پہ کہ پھر ہم نے ان بستیوں کو پیس دیا، ملیا میٹ کر دیا، تلیا تل چھٹ کر دیا۔ وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ان کے بعد وہاں پھر دوسرے لوگ جو نئے بعد میں آنے والے وہ آباد کر دیے۔ اس بمبورے پہ کئی آئے کئی گئے، کئی تھے کئی آئیں گے کئی جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اسے کہتے ہیں سنت اللہ۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ اللہ کی سنتیں کبھی تبدیل نہیں ہوئیں۔ اسی طرح آئندہ بھی کوئی بستی ظلم کرتے ہوئے حد سے بڑھے گی تو اللہ اسے بھی ختم کر دے گا، پھر اس کی جگہ اللہ تعالیٰ نئے لوگ لے آئے گا۔ تو ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے اور ایک حد ہے۔ اچھا، اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہم کسی بستی میں رہنے والے لوگوں کو پکڑتے ہیں نا تو پکڑتے ہیں سختی کے ساتھ، ہلنے نہیں دیتے، اور بستی والوں کو احساس ہو جاتا ہے کہ اب اللہ ناراض ہو چکے ہیں اور ہم لوگ اللہ کی گرفت میں آ گئے ہیں۔ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا، جب ان لوگوں نے ہماری طرف سے پہنچنے والی شدت کو محسوس کیا، اذا ہم منہا یرکضون، تو لگے اس سے کھسکنے۔ اذن اصل اچانک میں کے معنی میں آتا ہے، ہم لغت میں جب پڑھتے کہتے ہیں فجائیہ۔ فجائیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اچانک۔ اور اسی طرح ایک دعا ہے کہ وَفُجَاءَتِ نِقْمَتِكَ، میری نعمتیں تجھ سے چھینیں اور اچانک تیرا غضب مجھ پہ ٹوٹ پڑے، اس سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو پھر لگے جلدی بھاگنے، کس چیز کے بعد؟ احسوا بأسنا، جب انہیں وہ شدت اور تکلیف محسوس ہونا شروع ہو گئی جو ہماری طرف سے بطور عذاب اور بطور عتاب ان قوموں بستیوں پہ ٹوٹنا شروع ہوئی، پھر ہم نے آواز دی لا ترکضوا، کھسکو نہ، بھاگنے کی کوشش نہ کرو، وارجعوا الی ما اترفتم فیہ، تم لوٹو واپس وہیں، ما اترفتم، جہاں تمہیں آسودگی دی گئی تھی، آسائش دی گئی تھی، ستائش دی گئی تھی، تمہیں سکون دیے گئے تھے، اور تم سمجھتے تھے کہ یہاں سے میں نکلتا ہوں تو میرا سکون خراب ہو جاتا ہے، یہ میرا بیڈ روم ہے، یہاں مجھے بڑا سکون رہتا ہے، یہ میرا دالان ہے، میں یہاں بیٹھ کے چائے پیتا ہوں، ساتھ تھوڑی سی اخبار لیتا ہوں، یہ میرا یہ ٹی وی لانج ہے۔ ٹی وی نہ بھی گھر میں ہو تو لفظ عام کر دیا گیا، مولوی بھی ہوئے تو مکان نواں بنا لوے نا، اے ٹی وی لانج ہے، یعنی یہاں بیٹھ کے، پہلے ہوتا تھا دلان ہوتے تھے، حویلی ہوتی تھی، قرآن حال ہوتے تھے گھر کے اندر، مصلی ہوتا تھا نماز پڑھنے کے لیے، وضو کی جگہ ہوتی، اب کیا ہے؟ ٹی وی لانج۔ مسجدوں کے بلوں میں ٹی ویوں کی فیسیں آ رہی ہیں۔ تو جہاں بیٹھ کے اپنے صوفوں پہ سکون محسوس کرتے تھے تو آواز آئی، اوتھے واپس چلو، پلٹو،
ومساکنکم آپ دیاں مکاناں کوٹھیاں بنگلے چلو واپس لعلکم تسألون تواڈے کو نا کچھ گلاں پوچھنیاں نے تواڈے کو کچھ سوال کرنے ہیں یہ ہن باہر کیوں آئے ہو؟ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اب جنگ میں دیکھیں آپ کتنا سیلاب آ گیا رات کا، استغفر اللہ العظیم العظیم۔ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ایسی آفت کے دور میں جب دعا مانگیں تو ایسے لوگوں کے لیے ضرور مانگیں اللہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو آفت سے محفوظ فرما۔ کراچی مکان لبا نہیں ڈے ساڈا مکان کتے سی اتنا پانی، اور ادھر دیر کوہستان کی طرف ہمارے جامعہ کے کچھ دوست پڑھ کے گئے، ادھر ان کی رہائشیں ہیں، بفر گئے دریا پورے وہ رہائشیں بھی ان کی بیچاری ایسی ہوتی ہیں ان لوگوں کی جو وہاں رہتے ہیں، اتنی مضبوط نہیں ہوتی، اوپر لوہے کی چھتیں، پوریاں رہائشاں بہا کے لگ گئے۔ اتنا نقصان ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ سیلاب اپنی تباہیاں مچا رہا ہے لیکن حکومت ابھی کسی اور کام میں مصروف ہے، اور وہ کام یہ ہو رہا ہے کہ شیعوں کو اخیر درجے کی پذیرائی دی جا رہی ہے، اخیر درجے کی۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ کوئی بھی شیعہ اٹھتا ہے اور کسی کے گھر میں داخل ہو کے جس کے ساتھ کوئی ضد ہے، اناد ہے، لڑائی بھی کرتا ہے، گالیاں بھی نکالتا ہے، موبائل اٹھا کے لے جاتا ہے پستول کے سر پہ، اور موبائل جب اٹھا لیا جائے تو اس میں جو کچھ مرضی کر دیا جائے، اس میں پھر کوئی نہ کوئی پوسٹیں ڈال کے اس کے خلاف کیس بنائے جا رہے ہیں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہمارے میاں چنوں میں ہو گیا ہے، ہماری مسجد کا نوجوان اس کے ساتھ، اور رات کا ایک افسوسناک واقعہ کہ وہ جو آصف رضا علوی ملعون زندیق جس نے سیدنا صدیق اکبر کی توہین کی، اس کے خلاف وہاں کے مولوی نے تقریر کی اس آصف زندیق کے خلاف کہ اسے پکڑا جائے کہ اس نے پورے ملک کا امن خراب کرنے کی کوشش کی۔ اس کے خلاف شیعہ نے اسی طرح کی حرکت کر کے اس کے خلاف FIR کٹوا دی اور اس کو رات کا گرفتار کر کے لے گئے کہ جن نے سیدنا صدیق اکبر نو کافر آکھیا ہے نا، انہوں کافر کیوں آکھیا ہے؟ ملک دا امن خراب ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بیڑا غرق کرے ایسی سوچ اور فکر کا جو صحابہ کے دشمن کو شاباش دینے پہ تلی ہوئی ہے، اور جو شخص بھی اس میں ملوث ہے اللہ تعالیٰ اس کو تعزیہ نہ عبرت بنا کے رکھتے، اور اس کی زبان پہ کیڑے چلیں جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتی، اور اللہ دکھائے، یہاں اللہ اس لیے دکھائے کہ مسلمان ہو کے اس طرح کی منافقتیں کرتے ہیں اور مسلمانوں کو تو چپ کروا دیتے ہیں کہ بھئی ہم مسلمان ہیں تو مسلمان بیچارہ کیا کرے، تو اللہ اپنی قدرت کے نمونے ظاہر کرے اور ایسے فاسقوں فاجروں سے اس قوم بیچاری کی جان چھڑا دے۔ فرمایا کہ جب یہ محسوس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی گرفت آ رہی ہے تو پھر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر آواز آتی ہے کہ اب نہ بھاگو، بلکہ جہاں تمہیں سکون آتا تھا نا وہاں ذرا بیٹھو، لعلکم تسألون، تاکہ تم سے سوال کیے جائیں۔ تم سے اب سوال کیے جائیں گے کہ ساری زندگی تم سمجھتے تھے کہ شاید یہ جو سکون والا میں نے ماحول بنا لیا اس میں نے ہمیشہ بیٹھ رہنا، اب بھی تو بیٹھنا، اور ہمیں ہماری باتوں کے جواب دے۔ نیندیں قربان کرنے والے، اپنی زندگیاں قربان کرنے والے، اپنی آخرت کے لیے، فائدہ کس کا؟ بندے کا اپنا، اللہ خوش ہو جاتا ہے، بندہ اپنے لیے صبح اٹھ کے آتا ہے، اللہ راضی ہو جاتے ہیں، وہ 4 نفل پڑھ لیتا ہے، اللہ کے دربار میں آ کے رو پڑتا ہے، ہاتھ اٹھا لیتا ہے، جولی اٹھا لیتا ہے، اللہ راضی ہو جاتے ہیں، اللہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ کو تو معلوم ہے کہ بندہ کتنا نادان ہے، ایک مرتبہ آیا ہے، نام و نشان نہیں، تذکرہ نہیں، آہستہ نسی منسی ہے۔ قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، کہنے لگے ہائے ہائے مرے گئے، انا کنا ظالمین، بے شک ہم تو بہت ظلم کرنے والے، بڑیاں زیادتیاں کر لی ہم نے، استغفر اللہ، بڑی زیادتیاں ہو گئیں۔ فما زالت تلک دعواہم، یہی بات دہراتے رہے، حتی جعلناہم حصیدا، یہاں تک کہ ہم نے ان کو اس طرح کر دیا جس طرح کھیتیاں کاٹ کے پھینکی ہوتی ہیں، خامدین، اور آگ لگا کے شعلے بجھا دیے جاتے ہیں، خمد۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، زمین اور آسمان ہم نے کھیلتے ہوئے نہیں بنائے تھے
کہ یہ سمجھ لیا جائے کہ گیمیں لگی ہوئی ہیں کوئی نہیں بھائی، گیموں گوموں کا کوئی پروگرام نہیں تھا۔ لو اردنا ان نتخذ لہوا، اگر ہم چاہتے کہ ہم کوئی کھیل کود کریں، لاتخذناہ من لدنا، تو کھیل کود گیمیں ہم نے ادھر اپنے پاس کروا لینی تھی آسمانوں پہ، اتنے بڑے سلسلے پروجیکٹ یہ کسی اور مقصد کے لیے تخلیق دیے، تسی آگے کھیلنا چ پا گئے۔ ان کننا فاعلین، اگر ہم ایسے کرنے والے ہوتے تو پھر ہم ایسے کرتے کہ جن کھیلوں میں تم پڑ گئے ہو نا، تو یہ کھیلیں وہاں بنا لی جاتی ہیں اور وہاں سلسلے کھیلوں کے ہو جاتے ہیں۔ نہیں، یہ چھوٹی سی دنیا، یہ چھوٹی سی زندگی، اور اس کے اندر اتنے زبردست سسٹم انسان کی تخلیق کے، یہ کسی اور مقصد کے لیے تھے، اور وہ مقصد کیا تھا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسان اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کے لیے یہاں بھیجے تھے کہ اللہ کی بندگی کا بول بالا کریں، وقت نکالیں اس کی بندگی کے بول بالے کے لیے۔ ایک ہے کہ بندگی کرنا بذات خود ہے، کہ بندگی کے بول بالے کے لیے وقت نکالنا، وقت نکالنا اللہ تعالیٰ کی بندگی کا بول بالا ہو۔ بل نقذف بالحق علی الباطل، ہم تو حق کو باطل پہ دے مارتے ہیں، قذف اس طرح دے مارتے ہیں، فیدمغہ، کہ وہ اس کا سر پھوڑ کے رکھ دیتا ہے، فاذا هو زاہق، اور پھر وہ وہاں سے بھاگ جانے والا ہوتا ہے باطل۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، تمہارے لیے بربادی ہلاکت ہو، کس طرح کی باتوں کی تم صفتیں بیان کرنے لگ گئے، ساری زندگی تمہاری اسی چیز میں گزر گئی کہ میں جناب علی سموسے بڑے اچھے بنا لیتا ہوں، ساری زندگی اسی بات کی شان بیان کرتے رہے کہ میں بندہ ننگدا ویکھ لینا کہ کنے پانی چ۔ تصفون، تمہیں کن چیزوں کے اوصاف بیان کرنے کے لیے بھیجا تھا، اور تسی کیڑیاں چیزاں دیا ساری زندگی تعریفاں کرتے رہے ہو کہ میں دور پئی لکڑ ویکھ کے دس دینا سندل دیا کہ جناب میری دیار کی ہے، میرے ناک کی حس بڑی تیز ہے جی، میری نظر بڑی تیز ہے، میں تو سودا دے کے بتا دیتا ہوں کہ کتنی دیر کا وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، تم نے صلاحیتیں اور زندگیاں کن کاموں میں کھپا دی، جبکہ تمہیں بھیجا کس لیے گیا تھا کہ کس کی صفتیں بیان کرنی، کس کی شانیں بیان کرنی، کس کے تذکرے کرنے۔ میں نے بارہا اپنے دوستوں کو توجہ دلائی، بارہا قرآن و سنت کی روشنی میں، کہ کبھی بیٹھ کے اللہ کی باتیں کرنا اللہ کو انتہائی پسند ہے۔ سب سے بڑا ذکر یہ ہے کہ اللہ دیاں گلاں کیتیاں جان، اللہ دی شان بیان کیتی جاوے، اینو ذکر آندے نے، باقی چیزیں تسبیحات نے، استغفار نے، ذکر کیے کہ اللہ دیاں گلاں کیتیاں جان بہ کے، اللہ دی صفات، اللہ دی شان، اللہ تعالیٰ دی قدرت، اللہ دے نمونے، اللہ دی قوت طاقت دا اظہار ممکن تے نہیں، جنہ انسان دی سوچ فکر بیان کر سکے اونا بیان کرن دی کوشش کرے، محفل لاوے بوے، اللہ دے تذکرے کرے، اللہ دا ذکر کرے، اللہ دیاں گلاں کرے، جی میں نہیں کہندے شان صحابہ ایمان تازہ ہوندہ ہے، فضائل صدیق اکبر ایمان تازہ ہوندہ، کیا کرتے ہیں ہم؟ اللہ والوں کا ذکر کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ خیر فرماتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ رسول اللہ کا ذکر کرتے ہیں، آپ کی شان، سیرت، اخلاق، شجاعت، بہادری، دلیری، پامردی، سخاوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلاغت، ادابت، فرامین، یہ سارا ہم کیا کرتے ہیں؟ تذکرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب اللہ کی باری آئے سبحان اللہ استغفر اللہ پڑھ کے سمجھیں کہ اللہ کا تذکرہ کر لیا ہے، یہ تسبیح ہے اللہ کی، یہ استغفار ہے، ذکر اللہ کا یہ ہے کہ اللہ دی شان بیان کی دی جائے۔ عقیدہ توحید کانفرنس ہوئے، اس کانفرنس عقیدہ توحید بیان کیتا جائے، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ کو اتنا پسند ہے یہ کام، اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ یباہی بہم الملائکہ، بندوں پہ فخر کرتے ہیں کہ یہ بندے میری شان بیان کر رہے ہیں۔ اور قرآن مجید کے حوالے سے خاص طور پہ یہ تذکرہ حدیث میں یتذاکرون، یتذاکرون، باہم بہ کے تذکرہ کر دیں، اور باہم بہ کے اگر ہم کریں اللہ اللہ اللہ، یہ تو منع ہے، اجتماعی تسبیحات کرنا تو منع ہے۔ تو اس یتذاکرون سے مراد کیا ہے؟ یتذاکرون سے مراد کیا ہے کہ میرے نا دیاں محفلاں لاؤ دینے۔ یہاں کیا ہے کہ محفل 11ویں شریف، محفل فلاں شریف، محفل سماع، محفل موسیقی، محفل فلاں، محفل ڈھینگ، اس میں ایک محفل ذکر خدا۔ جب ذکر خدا کی باری آتی ہے تو ہمارے ذہن میں فوراً آتا ہے کہ انہاں لوگوں نے بیٹھ کے ہو 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 یہ کرنا ہے، جبکہ محفل ذکر خدا کا مطلب یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ دیاں گلاں کیتیاں جان۔ بندہ آتا ہے یار کوئی گل سنا، تو اللہ تعالیٰ کے بارے باتیں کی جائیں، اللہ تعالیٰ کے تذکرے کیے جائیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے اور پھر اس کو سنا جائے۔ کیوں؟ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے ہے ہر جاندار، جو کا جو آسمانوں میں اور جو کا جو زمین میں ہے، وَمَنْ عِنْدَهُ، اور جو کچھ بھی اس کے پاس وہاں آسمانوں میں اوپر مخلوقات تمہارے احاطہ استدراک میں نہیں ہے، یہ ساری چیزیں لا یستکبرون عن عبادتہ، اللہ کی بندگی کرنے کے حوالے سے تکبر نہیں کرتی۔ جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں، اللہ انسان کو فرما رہے ہیں ولا یستحسرون، استحسار اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی کے معنی میں بھی مستعمل ہے کہ اس کے اندر اللہ کا جو حکم آتا ہے اس کو من مان پھر تسلیم کرتی ہیں۔ شمس و قمر ہے، آگے تذکرے آ رہے ہیں، ساری چیزوں کے تذکرے، یہ سورج ہیں، یہ سائے ہیں، یہ رات ہے، آگے آ رہا ہے، یہ دن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عزت عظمت والا عرش ہے، اس کے اوصاف بیان کرنے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور رسولوں نے اللہ تعالیٰ کا جو تذکرہ کیا، آگے وہ آ رہا ہے کہ رسول یہ تذکرہ کرتے رہے اپنی قوم کے سامنے۔ یہ تذکرہ اللہ تعالیٰ کا بیٹھ کے کرنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، شمس و قمر کی نشانیاں، کائنات کیا تھی، بگ بینگ تھیوری، اس کا پورا پریکٹیکل یہاں سے لیا جاتا ہے کہ ساری کائنات ایک تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو الگ الگ کر دیا۔ وہ سارے تذکرے آگے آ رہے ہیں۔ کانت رتقا ففتقناہما، اس زمین کو اللہ نے پھاڑ کے پھر الگ الگ سیارے بنا کے پورا سسٹم چلا دیا۔ لوگوں وہ بڑی شان والا ہے۔ یہ سارے نمونوں پہ غور کر کے تم اللہ تعالیٰ کی تعریف کیا کرو، اللہ تعالیٰ کے اوصاف بیان کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں سے بہت خوش ہوتا ہے۔ ہمارے ایک عزیز ہیں، ان کی